اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عبسہ وتولی عبس سورہ عبسہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور ہماری گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک پر یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ باور کرایا کہ تمہیں پیدا ہم نے کیا، تمہیں اگر یہ ساری کائنات کی رنگینیاں اور رنگا رنگیاں نظر نہیں آتی تو اپنے وجود پہ غور کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی پہچان کے لیے، اپنی قدرتوں کی پہچان کے لیے دو انداز، دو اسلوب، دو طریقہ کار اختیار کرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ پہلا اللہ رب العزت طریقہ یہ اختیار فرماتا ہے کہ وہ انسان کو اپنی ذات میں غور کرنے کے لیے متوجہ کرتا ہے۔ کیا انسان تو اپنے وجود پر غور کر، سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی نعمتیں تجھے اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، تو ان نعمتوں پر غور کر، تجھے اپنے رب کے ہونے کا، رب کی وحدانیت کا، اپنے خالق، اپنے کریٹر کا تجھے یقین آ جائے گا۔ لیکن بدقسمتی اگر کسی شخص کی ہو اور وہ اس طرف متوجہ نہ ہو، وہ اپنی آنکھ، اپنی سماعت، اپنی حرکت، اپنی طاقت، اپنے وجود پر غور نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی خلقت کی طرف، پیدائش سے پہلے کے مراحل کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو متوجہ کیا۔ کیا انسان، تجھے ہم نے جس چیز سے تخلیق کیا ہے نا، من ای شیء خلق، کس چیز سے ہم نے تجھے تخلیق کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ من نطفہ، ہم نے تجھے ایک بوند سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تجھے تمہارے اعضاء کو متناسب بنایا، ہر چیز اندازے سے بنائی، پھر تیرے لیے ہم نے زندگی کا، دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا، زندگی گزارنے کا راستہ ہم نے تیرے لیے آسان کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم تجھے موت دیں گے، پھر تو قبر میں جائے گا، پھر تو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اب یہ بات کہنے کے بعد میرا مالک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے جو حکم دیا تھا نا، جن مقاصد جلیلہ کے لیے تجھے ہم نے دنیا میں بھیجا تھا، تو ان میں کامیاب نہیں ہو سکا، ان کو حاصل نہیں کر سکا۔ جو ٹارگٹ تجھے دیا گیا تھا، جو کام تیرے ذمہ لگایا گیا تھا، تو اس کو بجا نہیں لا سکا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو، پہلے انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی بات کی، اندر اپنے تلاش کرو، تمہیں تمہارا رب تمہارے وجود میں بھی نظر آئے گا، تمہاری آنکھ کی بینائی میں تمہیں رب نظر آئے گا، تمہارے ہاتھوں کی طاقت میں تمہیں رب کی کبریائی اور عظمت نظر آئے گی۔ اب انسان اگر اس طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا تو آگے آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خارج کی طرف، باہر کی طرف اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ رب العزت اب انسان کو ان نعمتوں کی طرف متوجہ فرما رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ اے انسان تجھے دیکھنا چاہیے اپنے طعام کی طرف، جو تو کھا رہا ہے، جو تیرا رزق ہے۔ اب تجھے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیق فرمایا، اس انسان کے لیے جو ضروریات زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کو عطا فرمائی، وہ بھی اس کو بہم پہنچائی ہے۔ اپنے وجود سے ہٹ کر اب خارج کی طرف،
اب باہر کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر کے فرماتا ہے کہ اگر تجھے اپنے وجود پر غور کرنے کے باوجود اگر رب کی ربوبیت پر کوئی شک ہے تو اپنے کھانے کی طرف تو متوجہ ہو جا. تو اپنے کھانے کے لیے جو تجھے رب نے دیا ہے ان چیزوں کو دیکھ کہ وہ رب کتنا کریم ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا چند ایک چیزوں کا رب ذکر کرنے لگا. پہلے متوجہ کیا, پہلے کیا کہا؟ اپنی من ای شیء خلق, اپنی ذات کی طرف دیکھو, کس سے پیدا ہوئے ہو, من نطفہ. اب یہ کیا تھا, میں پھر دہرانے لگا ہوں بات کو تاکہ ہماری بات آج کے ساتھ متعلق ہو جائے کہ پہلے اپنے وجود پر غور کرو, بنے کیسے ہو, تخلیق کیسے ہوئے ہو, پیدا کیسے ہوئے ہو. اب اس کے بعد اللہ نے کہا پھر بھی اگر تمہیں اپنے رب کی ربوبیت کا اظہار اپنی ذات میں اپنی کم عقلی کے باعث نظر نہیں آتا, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, تو پھر کیا کرو, تم اپنے کھانے کی چیزوں پر غور کرو, اپنے طعام پر, اپنے رزق پر, اپنی خوراک پر تم اس بات پر غور کرو. آپ ذرا دیکھیے نا, پھل دیکھیے نا, ہم نے جتنے رنگا رنگ پھل ہیں ان کا آگے اللہ ذکر بھی کر رہا ہے. پھل جتنے بھی موجود ہوتے ہیں, ہر پھل کی اپنی خوشبو ہے, ہر پھل کا اپنا رنگ ہے, ہر ایک کا اپنا ذائقہ ہے. اس کو دیکھ کر کوئی تو یاد آتا ہوگا کہ کوئی تو ہے جس نے یہ انگور بنا دیا, جس نے فلاں چیز بنا دی, جس نے فلاں چیز بنا دی. اب وہ کوئی کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اس طرف متوجہ ہو, اس رب کو تلاش کرو, اس خالق کو تلاش کرو جس نے ساری چیزیں یہ بنائی ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا صببنا الماء صبا. اب کھانے کی چیزوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی میرے رب نے کیا کیا, میرے رب نے پانی کا ذکر کر دیا کہ اللہ کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ. انا صببنا الماء صبا, بے شک ہم نے پانی کو موسلا دھار برسایا ہے. صبا, اوپر سے جو پانی نیچے کی طرف آتا ہے, موسلا دھار. اب دیکھیے نا, بارش دعائیں کر کر کے, مطلب ہر بندہ دعا کر رہا ہے یا اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما. اگر یہ پانی موجود نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دریا خشک ہو جائیں گے, کنویں خشک ہو جائیں گے, پانی پینے کو نہیں ملے گا. ہر وہ چیز, آپ ذرا غور کریں اس جملے بات پر کہ پانی, یہ پانی کیا کر رہا ہے؟ اللہ ہمیں اپنی ربوبیت کو, مرنے کے بعد زندگی ملنا, پھر رب کے سامنے پیش ہونا, اللہ ان ساری چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اللہ اپنے خالق ہونے کی طرف متوجہ کر رہا ہے, اپنے توحید کی طرف متوجہ کر رہا ہے. انا صببنا الماء صبا. اللہ تو وہ ہے نا جو بارش برساتا ہے, موسلا دھار پانی تمہیں برساتا ہے, بارش برساتا ہے. اب ذرا غور کیجئے, سائنس کا عام جو طالب علم 8ویں 10ویں پڑھتے ہیں اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کیا ہوتا ہے. سورج کی حدت, طاقت, روشنی پانی پہ پڑتی ہے, پانی بخارات بنتا ہے, بخارات بن کے وہ ہواؤں اور فضاؤں میں جاتا ہے, پھر وہ بادل بنتے ہیں, پھر ان بادلوں کو اللہ رب العزت کی قدرت سے ہوائیں ہر طرف بکھیر دیتی ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی بادل آئے ہوئے ہیں نا, ان بادلوں کو کون پورے آسمان پر پھیلا دیتا ہے؟ اللہ ہے نا. اس کی ہوائیں ان بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں, پھر یہ بادل برستے ہیں, پھر یہ ہمارے دریا, ہمارے پانی, ہماری کھیتی باڑی, ہمارے ٹیوب ویل, ہماری ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ پانی سے ہے. پانی اگر موجود نہیں ہوگا, اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. رب نے اب اپنے وجود سے ہٹ کر خارج کی طرف ہمیں متوجہ کر کے کہا ہے کہ رب کی ذات کو اگر پہچاننے کی کوشش کرتا چاہتے ہو تو پھر سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں انا صببنا الماء صبا. وہ رب ہے جس نے آسمان سے موسلا دھار پانی برسایا, اور پانی کی یہ میں نے مثالیں دی, تیز روشنی, اس کا ہوا میں بخارات بن کر اڑنا, بادل بننا, ہوا کے ذریعے ان بادلوں کا پھیلنا, پھر اللہ کے حکم سے ان بادلوں کا برسنا. وہ بادل برستے ہیں, ہماری زمین سیراب ہوتی ہے, ہماری زمین میں وتر آتا ہے, پھر آگے کے سارے مراحل آپ ذرا دیکھ لیجئے.
یہ پانی اتنا اہم ہے، اللہ نے سب سے پہلے اس پانی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ان تمام کے تمام بادلوں کو برسانے والا ہے۔ اللہ نے پہلا ذکر کیا ہے کہ اب تم اپنے خارج میں دیکھو کہ یہ پانی ہے جو تمہیں ہر چیز عطا کرتا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری کھیتیاں ہری ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا، پانی کے بعد فرمایا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا۔ اب ذرا غور تو کیجئے کہ اگر پانی نہ ہو، زمیندار کہتا ہے نا پتھر نہیں آیا ہے زمین میں، اگر پتھر نہ ہو تو ہم اس میں کوئی بھی بیج نہیں بوتے، ہم اس میں ہل نہیں چلاتے، ہم بیج نہیں بوتے، اس لیے کہ اگر پتھر نہیں ہوگا تو ہمارا بیج ضائع ہو جائے گا۔ یہ پائے دیکھیں کوئی بہت شور سے باتیں کر رہے ہیں، ایک بندہ چلا جائے کہ وہ خدا کا خوف کرو، اسے کہو بھائی ادھر چلے جاؤ، ساری آواز اندر آ رہی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے ثم شققنا الارض شقا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے۔ ہل تو چلا رہے ہوتے نا ہم، اس کو ذرا دیکھیے نا کہ جب اب بارش برستی ہے، اگر فرش پہ بارش برسے تو وہ پانی وہاں ٹھہرتا ہے نہیں، کہاں جاتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے زمین کے مساموں کو کھول دیتا ہے، زمین کے جو سوراخ چھوٹے چھوٹے جتنا ہمارے جسم میں ہمارے وجود میں سوراخ ہے، اللہ ان سوراخوں کو، ان مساموں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور جتنا پانی رب کی طرف سے برستا ہے وہ زمین اس کو کیا کرتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ اللہ کتنی حکمت آمیز باتیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں سے بیج۔ اب میں نے اس میں بیج ڈالا، وہ بیج کیا کرتا ہے، وہ بیج نرم ہوتا ہے اس زمین پہ۔ ذرا دیکھیے ان کی ترتیب دیکھیے، اللہ کہتا ہے میں نے بارش برسائی، سورج، اس کی حدت، اس کی کرنیں، بخارات، بادل، ہوا سے پھیلنا، پھر اللہ کے حکم سے بارش کا برسنا، پھر زمین کے مساموں کا کھلنا، اس میں وتر آنا، زمین کا سینہ شق ہونا، کسان ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم اس بیج کو اگا دیتے ہیں۔ اب بیج جب اگتا ہے اس میں سے کتنی سی کومپل، یوں سمجھیے اگر میں یہ کہوں نا چھوٹی سی سوئی کی طرح کا ایک کومپل اس میں سے نکلتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی بہار آنے والی ہے، کتنے سخت درخت ہوتے ہیں جن کو آپ کلہاڑے مارتے ہیں تو ہمارے ہاتھ چھلک جاتے ہیں، ہم کلہاڑوں سے بھی درخت کو کاٹتے ہیں تو ہمارا کلہاڑا واپس آتا ہے، اور انتہائی مشکل سے ہم درختوں کی کٹائی کر پاتے ہیں۔ لیکن اسی اور آپ اگر زور سے مکہ ماریں کسی درخت پہ تو نتیجہ کیا نکلے گا، زور سے مارنا ہے، ہمارا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اتنا سخت ہوتا ہے درخت، لیکن اس رب کی قدرت تو دیکھیے، اس انتہائی سخت لکڑی میں سے رب انتہائی نرم و نازک کوپر کو باہر بھیج دیتا ہے۔ آپ اس کو ایسے ہاتھ سے ایسے کریں وہ مسلی جائے گی، لیکن اسی لکڑی کو اگر مکہ مارے ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ میرا رب کہتا ہے وہ ہم ہیں جو اس زمین میں سے بیج تم ڈالتے ہو، ہم اس میں سے بیج نکال دیتے ہیں، اس کو کوپل بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتا ہے۔ اب اچھا اس میں ایک اہم بات ہے، وہ اب چونکہ قرآن کفار انکار کر رہے تھے کہ نہیں ہم تو مریں گے تو ہمیں کوئی دوبارہ زندہ ہی نہیں کر سکتا، ہمیں کون زندہ کر سکتا۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم بیج دیکھیے ذرا، فصل کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے گندم بوئی یا مکئی یا کوئی بھی فصل، اس گندم سے گندم کا ایک نرم کومپل نکلی، اس کی دیکھ بھال ہوئی، وہ بڑی ہوئی، اس میں ایک خوشہ گندم کا ڈاڈا وہ لگا، اس میں سے 50 60 100 دانے اس میں آ گئے۔ ان دانوں کو ہم نے کاٹا، ہم نے اس کو مشین کے ذریعے بھوسا اور دانے الگ کیے، ان میں سے کچھ دانے ہم نے بچا لیے۔ ذرا سمجھنا بات کو، اللہ اتنی حکمت آمیز انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اب اگلے سال ہم کیا کرتے ہیں، وہی بیج بوتے ہیں کہ نہیں بوتے، وہی بیج بو رہے ہیں، وہ ایک دانہ ہے جو ہم نے بویا، اگلے سال ہم پھر بیج بوتے ہیں، اور پھر وہ بیج دوبارہ سے کومپل بن کے پھر اس پروسیس سے گزرتا ہے۔ اب ذرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث شریف جو آپ نے حضور سے آپ روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
ابن آدم جب گل سڑ جاتا ہے، جب ہمیں دفن کیا جاتا ہے، عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کے اجساد اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے، نیک لوگوں کو بھی مٹی کچھ نہیں کہتی، وہ کیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور بے شمار مثالیں موجود ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں، کئی سالوں بعد کسی کی قبر کھل گئی ہو، کفن تک سلامت تھا، لیکن مٹی کھا جاتی ہے انسانی وجود کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر ریڑھ کی ہڈی، لیکن ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا وہ سلامت رہتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ریڑھ کی ہڈی، حضور سے عرض کی حضور یہ کیا ہے جو سلامت رہتی ہے؟ عرض کی تو حضور نے فرمایا وہ رائی کے ایک دانے کے برابر ہے، تمہاری دوبارہ تخلیق اسی سے ہوگی، یعنی اللہ تمہیں دوبارہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ تخلیق فرما دے گا۔ اب دانہ جو پھینکتے ہیں دیکھ لیں، دانہ بچ جاتا ہے، وہ دانہ کومپل بنتا ہے، پھر پوری فصل بنتا ہے، پھر بچا لیتے ہیں ہم اس کو اگلے سال، پھر اللہ فرماتا ہے جو رب آسمان سے بارش برسانے پہ قادر ہے، جو رب کومپل نکالنے پہ قادر ہے، جو رب ایک دانے کو بوتے ہو پھر اس کو کاٹتے ہو بچاتے ہو، اگلی بار اس ایک دانے سے بنے ہوئے سینکڑوں دانے دوبارہ بوتے ہو، اللہ فرماتا ہے جو رب ان باتوں پہ قادر ہے وہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مزید وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اللہ کیا کہتا ہے بارش برسی، زمین نرم ہوئی، تم نے اس میں بیج بوئے، زمین کا سینہ پھٹا، پھر اس میں بیج آگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر اس میں سے انگور اور ترکاریاں، ترکاری کو ہم ویسے عام طور پہ سالن کو کہہ دیتے ہیں، ترکاری سے مراد ہے وہ چیزیں جو ہم سبزی کے طور پہ پکاتے ہیں، اس کو ترکاری کہا جاتا ہے۔ اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اس کائنات میں دوبارہ سے ہم نے ان کو اگایا ہے۔ پھر رب تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے وَخَلَائِقَ غُلْبًا، وقت نہیں ہے میں جلدی اس کو آج اس سورہ مبارکہ کو ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ہم نے تمہیں زیتون دیا، ہم نے تمہیں کھجوریں دی۔ اب زیتون اور کھجوروں پہ غور کر لینا، کتنی طاقت والی چیزیں ہیں۔ زیتون ہماری طاقت کے لیے، ہماری قوت کے لیے، رب نے ان چیزوں کا قرآن میں ذکر کر دیا۔ وَنَخْلًا، کھجور کا ذکر کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کی مثال ایک کھجور کی طرح ہے، کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ کیوں؟ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو سارے کے سارا خیر ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھجور کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں بندہ مومن کی مثال ایک کھجور کی طرح ہے، اس کی جڑ بھی کام کی ہے، اس کی چھال بھی کام کی ہے، اس کا پھل بھی کام کا ہے۔ اور جدید سائنس نے کیا کہا، اجوا کھجور کی گٹھلی پیس کر دل کے مریضوں کو اگر اس کا سفوف کھلائے تو اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو دور کر دیتا ہے۔ اور اجوا کھجور کے بارے میں ایک دن کسی سے سن رہا تھا، انہوں نے کہا اجوا کھجور کیا ہے؟ دیکھیں دیکھنے میں بالکل عجیب سی ہے، بالکل اچھی نظر نہیں آتی، اس کے مقابلے میں کہیں اچھی کھجوریں، لیکن کہتے ہیں ہوا کیا، صحابہ کرام اپنی کاروبار میں لگے تھے، کھجوریں بیچ رہے تھے منڈی میں، اپنے بزنس جو چھوٹے موٹا تجارت ہے۔ ایک شخص کمزور خاموش بیٹھا تھا، اس کی کھجوریں بہت چھوٹی چھوٹی تھی، بڑی بھدی سی، بظاہر خوبصورت نہیں تھی۔ حضور نے کہا کیوں خاموش ہو؟ کہتے ہیں حضور میری کھجوریں ذرا قیمتی نہیں ہیں، بالکل کمزور والی ہیں، یہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا لوگوں یہ کھجوریں میری ہیں، میں محمد ان کھجوروں کو فروخت کرتا ہوں۔ ان کھجوروں کو، وہ کھجوریں جو ہیں وہ آ کر، یہ ابھی کیا نام لیا کھجور کا میں نے بھول گیا، اجوا کھجور بن گئی۔ اس اجوا کھجور کو میرے مصطفیٰ نے کہا یہ میں بیچ رہا ہوں، کوئی ہے ان کا خریدار؟ اس اجوا کھجور میں رب نے اتنی طاقت رکھی کہ اس کی جو گٹھلی ہے اس کو بھی پیس کے دل کے مریضوں کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ میرے رسول نے ان کی طرف اشارہ فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اب اس زمین سے متعلق باتیں آگے اللہ کہتا ہے ہم نے اس میں سے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ ابتدائی جو میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے، بارش کا برسنا، زمین کا پھٹنا، بیج کا بونا، اس میں سے کونپلوں کا اٹھنا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ اسی طرح زندہ کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے اپنے ارد گرد ان نعمتوں پہ غور کرو، ہم نے تمہیں طرح طرح کے پھل دیے ہیں، وَأَبًّا، ہم نے تمہیں گھاس دی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کترا کہتے ہیں، کترا۔ یہ جانوروں کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہیں، جانور چونکہ ہماری خدمت کے لیے، اللہ نے ان کی جو چیزیں ان کے طعام کی ہیں اللہ نے ان کی طرف بھی ہمیں متوجہ کر دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ سامان زیست ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی، جن کا ذکر کیا۔ یہ
घास फूस तुम्हारे मवेशियों के लिए भी। फैज़ा जाअत अस्साखा, इतनी नेमतों का जिक्र करने के बाद हमारे वजूद से लेके हमारे वजूद के लिए जो नेमतें बनाई हैं उनका जिक्र करने के बाद रब कहता है सुनो लोगो, अगर तुम नहीं मानोगे फिर जब कानों को बहरा करने वाला शोर उठेगा, यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर इसराफील फूंकेंगे, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, इस दिन क्या होगा, अब उस कैफियत को बयान किया है, उस दिन भाई अपने भाई से भागेगा। क़यामत में कोई किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, इस दिन भाई अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही, और अपनी माँ से, व अबी, अपने बाप से। ये किन रिश्तों का जिक्र हो रहा है? माँ जो अपने बेटे के लिए जान कुर्बान करती है, बाप जो अपने बेटे के लिए हर दुख बर्दाश्त करता है, बेटा जो अपने माँ बाप के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करता है, बीवी का जिक्र, बहन का जिक्र, बेटी का जिक्र, बाप का जिक्र, बेटे का जिक्र। अल्लाह इन पाकीज़ा तरीन और मोहब्बत करने वाले आम तरीन रिश्तों का जिक्र करके कह रहा है सुनो लोगो, जब वो शोर उठेगा, जब वो एक इंतहाई कैफियत होगी तो कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, उस दिन भाई भाई से भागेगा, व उम्मिही, और अपनी माँ से, व अबी, अपने बाप से, व साहिबतिही, वो अपनी बीवी से, व बनी, और अपने बच्चों से, यानी हर कोई अपने अपने करीब तरीन रिश्तों से भाग जाएगा। दो वजूहात हो सकती हैं, एक ये कि मैं इस वक्त इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, दूसरा ये कि मैंने जिंदगी में शायद इनका हक खाया हो, आज मुझसे हक मांग लेंगे, मैं अपनी नफ्सी की कैफियत में हूं, मैं कहां से इनको दूंगा, और तीसरा ये कि ये लोग रब के नाफरमान थे, अब कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, हर शख्स को उस दिन इतनी ज्यादा फिक्र होगी, लाहक होगी, क्या होगा, यौमइज़िन, उस दिन शअनुन युगनी, हर शख्स हर चीज से बेपरवाह हो जाएगा, अपने अलावा किसी को किसी और चीज की परवाह नहीं होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपने एक दिन पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप इरशाद फरमाइए जब क़यामत की कैफियत होगी तो लोग जो हैं वो किस हालत में उठाए जाएंगे। मेरे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि उस दिन रोज़ इस तरह उठाए जाएंगे कि नंगे पाँव होंगे और बरहना बदन होंगे। मैं हदीस शरीफ आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, हज़रत आयशा राविया है इसकी। क़यामत का जब मंजर होगा, लोग इस तरह उठाए जाएंगे कि जैसे उनके पांव बराहना होंगे और उनके बदन जो है वो नंगे होंगे। अर्ज की हुजूर, औरतें भी इसी तरह उठेंगी? बड़ा अहम सवाल है, औरतें भी इसी तरह उठेंगी? आपने फरमाया हाँ, वो भी उठेंगी। अर्ज की या रसूलल्लाह, औरतें और मर्द एक ही जगह नंगे कैसे फिरेंगे? अजीब बात है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली आयत इरशाद फरमाई लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। आपने फरमाया उस दिन किसी को किसी और की परवाह नहीं होगी, कोई किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। इतनी ताकत वाली, इतनी कुव्वत और हैबत वाला ये दिन होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आखिरी बात, वक्त एक 2-4 मिनट है लेकिन ये बात खत्म हो जाए। वजूही यौमइज़िन मुस्फिरा, इस रोज को चेहरे चमक रहे होंगे। दाहिकतुम मुस्तबशिरा, ये चेहरे हंसने वाले होंगे और खुशियों में डूबे होंगे। जिस तरह बच्चे को इम्तिहान में रिजल्ट मिलता है ना, वो खुश कर आता है। इस पे तफसीली बात अब नहीं करता हूँ, लेकिन जिस दिन इम्तिहान का नतीजा मिलता है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, अल्लाह की मानने वाले होंगे, रब की रजा और चाहत और खुशनुदी के हुसूल के लिए कोशिशें करने वाले होंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है उस दिन उनके चेहरे चमक रहे होंगे और वो खुश होंगे, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होंगे। ववुजूही यौमइज़िन अलैहा गबरा, कई चेहरे ऐसे होंगे जिनके चेहरों की कैफियत क्या होगी, तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, उनके चेहरों पे गुबार पड़ा होगा। नहीं कहते तेरे मुंह पे के मिट्टी मली दिया हो, गुबार चेहरे पे होगा, गुबार होगा उनके चेहरों पे। ये नाकाम लोग होंगे, उनके बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, इनके चेहरों पर जो कालक होगी ये वो लोग होंगे जो मुनकिर होंगे अल्लाह की जात का, अल्लाह के महबूब का, उनकी तालीमात का, इस्लाम का इनकार करने वाले होंगे। अल फजरा, ये इंतहाई गुनाहगार बदकार लोग होंगे जो क़यामत वाले दिन इस इंतहाई मायूसी की कैफियत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब ताला हमें उस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला हमें चमकदार चेहरों के साथ उठाए और हम सबको प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत से बहरामंद फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमाए।